أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، مزید بچے، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. اس اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور اس دار فانی کے اندر رہنے کے لیے طرح طرح کے انعامات سے نوازا. بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلسل ہمارے خطبات چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے متعلق 20 خطبات ہم نے سماعت فرمائے ہیں. آج اسی سلسلے کی 21ویں کڑی ہے، جس میں سن 5 ہجری میں ایک اہم غزوہ پیش آیا، ایک اہم لڑائی ہوئی. اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا، اس غزوے میں رونما ہونے والے چند واقعات، جن واقعات میں ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں، کئی اہم پیغامات ملتے ہیں، چند آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سن 5 ہجری میں ہونے والے غزوے کو غزوہ احزاب کے نام سے جانتے ہیں. اس غزوے کو غزوہ احزاب اس لیے نام دیا گیا کہ احزاب مانے کئی گروہ اور کئی جماعتیں، اس لیے کہ اس بار مسلمانوں کے خلاف یہودی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، اور آس پاس میں رہنے والے کئی گروہ مل کر اسلام کو مٹانے کی کارواں کوشش کر رہے تھے. اس غزوے کا اور اس لڑائی کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے مدینہ کے شمال میں ایک خندق اور ایک کھائی کھودی تھی، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا ہے. اس غزوے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب بنو نضیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، تو ان کے دل میں کینہ اور بغض پروان چڑھنے لگا کہ کس طریقے سے اس مدینہ میں دوبارہ قبضہ کرنا ہے. وہ قریش مکہ تشریف لے جاتے ہیں، قریش کے پاس جاتے ہیں، سرداران قریش سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر طریقے سے انہیں ترغیب دلاتے ہیں، رغبت دیتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے غزوے میں، دوسرے غزوے میں تمہیں مارا گیا، تمہارے سرداروں کو قتل کیا گیا، تو کیا تمہیں بدلہ نہیں لینا ہے؟ اور خاص طور سے جھوٹ بول کر کے جو ترغیب دی گئی اور یہ کہا گیا یہودی جو اہل کتاب تھے
اس قدر خوف اور اطمینان ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا کہ جھوٹی تعریف کر رہے تھے کہ جس دین اور جس مذہب کو لے کر کے قریش مکہ والے چل رہے ہیں وہ دین تو دین اسلام سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کہ وہاں جا کر جو خود اہل کتاب ہے شیطان کی پرستش کر رہے ہیں اور جو اللہ کی ذات میں شریک گرداننے والے ہیں ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا دین تو کیا ہی بہترین دین ہے، تو مسلمانوں سے بہترین راستے پر چل رہے ہیں۔ کس قدر بغض اور اطمینان ہے، یہاں تک کہ بعض محققین جو یہودی تھے انہوں نے افسوس کیا ہے یہ کیسے یہودی ہیں جو اہل کتاب ہونے کے باوجود مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو اسلام پر ترجیح دے رہے ہیں، اس طریقے سے ترغیب دیتے ہیں۔ اور ایک قبیلہ غطفانی قبیلہ بڑے جنگجو تھے، انہیں یہ آفر دیا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو ہم 1 سال کی کھجور آپ کو تحفے میں دیں گے۔ غطفانی قبیلے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 6000 جنگجوؤں کو لے کر اور قریش مکہ اور یہودی مل کر تقریباً 10,000 کا قافلہ مدینہ کی جانب رواں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول تھا کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بار بار میں نے آپ کے سامنے مشورے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس لیے کہ بہترین رہنما بہترین لیڈر وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے تمام کام کو مشورے سے آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، خاص طور سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کا جو حال ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک جانب خندق کھودی جائے، اس لیے کہ تینوں جانب سے مدینہ پہاڑوں سے، قلعوں سے اور درختوں سے گھرا ہوا ہے، صرف شمال کا ایک رخ ہے جو کھلا ہوا ہے اور جس کی جانب سے قریش مکہ مشرکین مکہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اہم مشورہ لگا، بڑا پیارا مشورہ لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی باری اور ٹیم تقسیم کر دی۔ 10 صحابہ کرام کی ٹیم ہوگی، 40 ہاتھ میں کھدائی کرنا ہے۔ اس طریقے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کو کھود رہے تھے، کھدائی کر رہے تھے اور صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں مشغول تھے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات کے ذریعے ابھار رہے تھے، ترغیب دے رہے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش آخرہ واغفر للانصار والمہاجرہ۔ میرے اللہ کیا ہی بہترین زندگی ہے، آخرت کا عیش کیا ہی بہترین عیش ہے، آخرت کی زندگی کیا ہی بہترین زندگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، میرے اللہ جو انصار یہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، مہاجرین یہ کھدائی کر رہے ہیں، اے اللہ تمام کو معاف فرما دے۔ بہترین لیڈر جو اپنے سامنے اور ماتحتوں کو اس طریقے سے ابھارتا ہے، ان کا جوش اس قدر ابھر گیا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی خندق کی کھدائی میں مشغول ہے۔ یہی سے اس غزوے میں کئی معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ صحابہ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنا پیر دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اتنی تیزی سے لگ رہی ہے، 3 دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے، اس لیے میں نے پتھر باندھ لیا ہے تاکہ کسی طریقے سے چھپنے میں آسانی ہو، کھدائی میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں اور صحابہ رسول کو دکھاتے ہیں کہ تو نے ایک پتھر باندھا ہے، یہاں 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات بڑے نازک ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگ رہی ہے، وہ گھر جاتے ہیں، بیوی کو پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے، جو چھوٹا سا بچہ بکری کا تھا اور کچھ جو وغیرہ تھے، بیوی نے کھانا تیار کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر چلیے اور کھانا تناول فرمائیے۔
وہ کیسے نبی ہے، وہ سید المرسلین ہے، اکیلے کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پرواہ کرنے والے ہیں، آپ نے تمام انصار و مہاجرین کو فرمایا چلیے سب کی دعوت دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھانا تو بڑا مختصر، لیکن بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم کیا ہے تو انشاءاللہ ایسی برکتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تناول فرمایا، جتنا کھانا تھا صحابہ کرام کھا چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکے، گھر والے شکم شیر ہو چکے، لیکن کھانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے حالات میں اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کے ہاتھوں معجزات اور کرامات کا ظہور کرواتا ہے۔ وہی دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ اس جنگ میں یہ ہوا، کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ صحابہ کرام نے آ کر کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان آ گئی ہے جس کو کھودنے کی ممکن کوشش ہو رہی ہے لیکن کھود نہیں پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال اٹھاتے ہیں اور چٹان کی جانب جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پہلا ضرب لگاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، پہلی مرتبہ میں آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، شام فتح ہونے والا ہے، شام کی جیت ہونے والی ہے، مسلمان فاتحانہ انداز میں شام میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑنے کے لیے اللہ اکبر کہا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح فارس، فارس بھی فتح ہونے والا ہے، فارس کی کنجیاں بھی ہمارے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ آپ نے بلند فرمایا اور تیسری مرتبہ چٹان کو دے مارا اور آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح الیمن، اب یمن بھی فتح ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشی گوئی کی تھی ہر بہر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شام کو فتح کیا جاتا ہے، فارس کو فتح کر لیا جاتا ہے اور یمن کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول دیکھیے، اللہ رب العالمین کا دستور دیکھیے کہ کس قدر مسلمان بھوک اور پیاس میں تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہے، لیکن اللہ رب العالمین حوصلے کے لیے اپنے نبی کے زمانی بشارتیں دلا رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اگرچہ حالات بڑے خطرناک ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہو، لیکن صحابہ کرام مسلمانوں کو بشارتیں دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے سامنے ہوں گے، دنیا تمہارے سامنے بھیج ہو کر کے آ جائے گی۔ یہ مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ صرف صحابہ کرام سے نہیں ہے، یہ وعدہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ وعدے تمام مسلمانوں سے کیے گئے ہیں کہ جب حالات کتنے ہی برے ہو جائے لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے والا ہے، نصرت الہی نازل ہونے والی ہے۔ اور آج بھی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ رب العالمین کس طریقے سے ان مومن بندوں کی، ان مومن ولیوں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان بالکل طریقے سے توڑ دی اور کھدائی مکمل ہو گئی، سامنے 10,000 کا قافلہ تھا، 10,000 فوجی تھے جو سامنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کھدائی آپ نے کی ہے، اب مدینہ میں کس طرح داخل ہو۔ اس لیے کہ عرب کے یہاں یہ کھدائی کا سسٹم، خندق کا سسٹم نہیں تھا، یہ فارس سے آیا تھا، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، انہوں نے بہترین مشورہ دیا تھا۔ سب کے سب پریشان ہو گئے کہ کیسے مسلمانوں کو ہزیمت کی جائے، ہرایا جائے، لیکن اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ یہ سامنے یہودی ہے، سامنے غطفانی ہے، سامنے قریش مکہ کے سرداران اور لیڈر بھی موجود ہیں، اور مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا عہد و پیمان تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لڑائی نہیں لڑیں گے، لیکن اس فرشت میں اور فطرت میں بغض ہے، عناد ہے، ہٹ درمی ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کی صفوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہترین سمجھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سامنے آپ کے فوجی ہیں، 10,000 کا قافلہ ہے، اور ادھر سے یہ ہوا کہ بچوں پر حملہ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بیویوں پر حملہ ہو سکتا ہے،
جو بوڑھے مرد ہیں ان پر حملہ ہو سکتا تھا. سامنے 10,000 کا قافلہ ہے اور پیچھے بنو قریظہ کے حالات ہیں, ان کی بدرہمی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات آ گئے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کہ مسلمانوں کے خلاف سامنے سے لشکری آ گئے, پیچھے سے لشکری آ گئے, حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ مسلمان اندر ہی اندر گھٹنے لگے. قریب تھا کہ ان کے دل, ان کے کلیجے باہر آ جائے, اور ایسے حالات تھی. اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں مسلمانوں کو آزمایا. مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئی کہ سامنے بھی دشمن ہے, پیچھے بھی دشمن ہے. اگر سامنے والوں سے نپٹا جائے تو پیچھے والوں کا خطرہ ہے, پیچھے والوں سے نپٹا جائے تو کسی طریقے سے سامنے والے آ کر حملہ کر سکتے ہیں. ایسے حالات میں اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. اگرچہ آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اللہ کی نصرت بھی آزمائشوں کے بعد آتی ہے. صبر کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد بھی آ جاتی ہے. اب نصرت الہی شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, رب کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں. حالانکہ سید المرسلین ہے, امام الانبیاء ہے, لیکن حالات کے پیش نظر تمام صحابہ کرام پریشان ہیں. لیکن ایک لیڈر نے, ایک رہنما نے اس طریقے سے صحابہ کرام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کی. صحابہ کرام کو حالات کی بھنک نہ لگے, کہ صحابہ کرام کو اطلاع نہ ہو کہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں. سوائے چند صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہم منزل الکتاب سریع الحساب حازم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے حساب و کتاب میں آسانی کرنے والے, اے کتاب اللہ کو نازل کرنے والے, اللہ رب العالمین کو حوالہ دے رہے ہیں کہ تو ہی کتاب کو نازل فرمائی, تو ہی ان کو ہرا سکتا ہے, ہزیمت کر سکتا ہے. دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ جتنے لشکری سامنے کھڑے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں, اے اللہ ایسے زلزلے برپا کر دے, ان کی سبوں کو مارا کر دے. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہے, دوسری جانب اللہ رب العالمین بھی اپنے نبی اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کا دستور ہے, یہ سنت ہے کہ دشمنوں میں سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کا ہمدرد پیدا کر دیتا ہے. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص آئے, اسی طریقے سے خندق کو پار کر کے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ صحابی ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, لیکن میرے مسلمان ہونے کی اطلاع ابھی کافروں کو نہیں ہے, بدمانیوں کو نہیں ہے. اگر آپ میرا استعمال لینا چاہیں تو کسی طریقے سے میں حاضر ہوں, آپ میرا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ, جنگ نام ہے دھوکے کا, جنگ نام ہے خیانت کا. جنگ میں یہ تمام چیزیں جائز ہے کہ کسی طریقے سے ان قافلے والوں کو اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو آپس میں لڑا دیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیجیے کہ کسی طریقے سے میں جھوٹ بولوں. آپ نے فرمایا الحرب خدعہ, جنگ میں یہ سب جائز ہے. صحابہ رسول جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے عہد و پیمان توڑ دیا ہے, یہ مکہ والے آپ کے پاس آئے ہیں, 2 دن 3 دن کے بعد آپ چلے جائیں گے, آپ مدینہ میں رہو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, صحابہ کرام کی موجودگی میں مدینہ میں رہنا ہے. مدینہ والے کبھی بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں, صحابہ کرام بدرہمی کی وجہ سے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تم نے بھروسہ کیا ہے مکہ والوں پر, یہ کیسا بھروسہ ہے؟ کم سے کم یہ کرو کہ ان سے یہ کہو کہ پہلے 50 آدمی ہمارے پاس گروی رکھو, تب جا کر کے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں انہوں نے بنو قریظہ کے لوگوں کو تیار کر لیا اور وہاں جا کر کے قریش مکہ کے پاس سردار کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی اللہ کے نبی سے دوبارہ ہاتھ ملا لیا اور شرط یہ رکھی ہے اسی صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے کہ پہلے تم 50 آدمی انہیں دو اور یہ 50 آدمی وہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں, صحابہ کرام کے حوالے کر دیں گے. تو قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ معاملے کی تحقیق کرو. تو آ کر کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہی کہا کہ پہلے 50 چل,
پہلے 50 آدمی تو اس کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور قریظہ آپس میں قریش والے سمجھ گئے کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، یہ بھروسہ نہیں کر رہے، 50 آدمی لیں گے کہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں گے اور اللہ کے نبی سب کو ختم کر دیں گے۔ اس طریقے سے دونوں گروہوں میں آپس میں کشمکش ہو گئی اور اللہ رب العالمین کی ایسی مدد آئی کہ آپس میں لڑنے لگے، دونوں قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی جو صحابہ رسول نے بڑی چالاکی سے پوری کی اور اللہ رب العالمین کا وعدہ شکل میں آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد اور آتی ہے اور نصرت الہی کا جو وعدہ کیا گیا تھا تیسری شکل میں آتا ہے۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس موسم میں ٹھنڈی ہوائیں بھیجی اور اس قدر جھکڑ اور اس قدر آندیاں تیز آئی کہ ان کے تمبو اکھڑ گئے اور ان کے جانور بلکنے لگ جاتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ٹیم اور فرشتوں کی جماعت کو مدد کے لیے بھیجا اور انہوں نے کھوٹیاں اکھاڑ دی، آگ لگ رہی تھی، آگ بجھا دی۔ اس طریقے سے کافروں کے دلوں میں روب اور دبدبہ بیٹھ گیا، وہ ڈرنے لگے۔ اندازہ کیجئے، ایک جانب صحابہ کرام کی جماعت ہے، دوسری جانب کفار کی جماعت ہے، آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے قریب تک نہیں پڑ رہی۔ یہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو ایک ہی ہوا سے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے اور اسی ہوا کے ذریعے سے کافروں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائے اللہ رب العالمین ہر طریقے سے مدد کرنے پر قادر ہے۔ قریش مکہ آپس میں ڈر گئے، روب اتنا بیٹھ گیا کہ کسی طریقے سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کا اندھیرا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کہیں جاسوس اندر نہ آ جائے، اس لیے اپنے آس پاس والوں کو یہ کہنا ہے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ جاؤ معاملے کی تحقیق کر کے لانا ہے۔ حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ نام پوچھ لیں آپس میں۔ حذیفہ بن یمان نے بڑی چالاکی دکھائی، پوچھنے سے پہلے اپنے پاس والے سے کہا تو کون ہے، سب پیچھے والے سے کہا تو کون ہے، اس لیے پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس طریقے سے ابو سفیان ہار کر کے اعلان کر چکا کہ ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، ہم دوبارہ مکہ جا رہے ہیں۔ جب لیڈر کی شکست ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فوجی بھی ہار جاتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اس طریقے سے آئی کہ تمام کا تمام جو حملہ تھا ٹل جاتا ہے۔ صحابہ کرام دوبارہ مدینے میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایسی جیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج میں یہ قریش آ کر کے، یہ کفار آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی ایسی مدد آئی ہے کہ انشاءاللہ آگے مسلمانوں کے ہمیشہ فتح ہی فتح ہے۔ اب ہم آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں، اب آگے بڑھ کر ہم لڑنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا کہ جتنے بھی مسلمانوں کی ہار اگرچہ ظاہری نظر آ رہی تھی لیکن اللہ کی مدد آئی، اب ایسی فتح ہوگی کہ ہر معاملے میں مسلمان اول رہنے والے ہیں، پیش رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں کئی اہم چیزیں انجام دی۔ ان اہم چیزوں میں سے جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے، چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا اور بنیادی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کے لیے خیمے لگائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو چکے تھے، آپ نے پہلی مرتبہ مسجد نبی کو ہاسپٹل کا کام کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو گھر ہے ہر طریقے سے استعمال میں لیے جائے، جس طریقے سے شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا کردار بڑا اہم ادا کیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مسجدوں کا صحیح استعمال کیا جائے، صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ عبادات کے علاوہ یہیں سے بیٹھ کر کے فیصلے ہوتے تھے، یہیں سے بیٹھ کر کے طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، یہیں سے بیٹھ کر امت کے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، ہر طریقے سے ممکن طریقے سے کوشش کی جائے تاکہ ہمارے نوجوان، تاکہ ہمارے مائیں اور بہنیں بھی مسجدوں میں آئیں، ان کے تعلقات اللہ کے گھروں سے جڑ جائیں۔ جب تعلقات اللہ کے گھروں سے مضبوط ہوں گے، اللہ کے گھروں سے یہ دل جڑ جائیں گے، اللہ کی مدد ہمیشہ آتی رہے گی۔ تو ضرورت ہے مسجدوں کے کردار کو صحیح معنوں میں اصلاح کی کوشش کی جائے۔ دوسرا اہم پیغام جو اس واقعے میں رونما ہوا، بھوک کا وہ واقعہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ آج اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہ آج حلال کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ آج حرام کی پرواہ کی جاتی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن سے راشد کو بھول جاتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں میں
اس لیے نہیں آ پاتے ہیں کہ اگر اللہ کے گھروں میں آ کر سجدہ کریں گے تو دکانوں پر تالا لگانا ہوگا، اللہ کے گھروں میں آئیں گے تو تجارت کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے اندازہ کیجیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ آج میں چھوٹی سی بھوک برداشت نہیں ہے، پیاس کی شدت برداشت نہیں ہے، آج ہزاروں بہانے ہیں اسلام سے دور ہونے کے لیے، اللہ کی عبادت سے دور ہونے کے لیے۔ اس طرح کے واقعات کو سننے کے باوجود بھی اگر مسلمان کے جذبات بیدار نہیں ہوتے ہیں اور مسلمان اپنے تعلقات کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور حرام چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تجارتوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر کی صدا جب ان کے کانوں سے ٹکرا دی ہے اور مسجدوں میں نہیں آتے ہیں تو مسلمانوں کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا صحابہ کرام بھی یوں فیصلہ کر رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام بھی یوں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے تھے؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ مسلمان ہے، اسلام کو پھیلانے کی طرف ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کی طرف ہے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کر رہے ہیں نہ حرام کی پرواہ کر رہے ہیں، اور روزی دینے والا روزی دے رہا ہے اور رزاق کو بھول جاتے ہیں، عبادتوں کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، اپنے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کریں۔ وہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان تھے، ان کا من بہے نظر جنت تھا، جنت کی نعمتیں انہیں نظر آ رہی تھی، لیکن آج ہمیں جنت تو نظر آ رہی ہے، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہے، لیکن صرف خیالی پلاؤ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ نہ کرے پھر جنت مل جائے گی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جنت پانے کے لیے جھنجھوڑ دیے جاؤ گے، جنت کو حصول جنت کی کامیابی کے لیے پہلے سب کا آزمائش آئے گی، اس آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس اہم واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی چیز رونما ہو جاتی ہے کہ آپ کی خاص طور سے اصل کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ورحمۃ للعالمین، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بار بار ستایا جاتا ہے، جن کے دانتوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جن کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، ہمیشہ اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ یہ جانتے نہیں انہیں ہدایت دے دے۔ یہ قوم جاہل ہے کہ اللہ یہ جانتی تھی نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، اس لیے نبی کو ستا رہی ہے، لیکن جب نماز کی باری آ جاتی ہے، جب نماز ان کی حرکتوں کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، نماز کی اہمیت ہے، نماز کا مقام ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت کی دعا کرنے کے بجائے لعنت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ۔ اے اللہ ان ظالموں نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے، نماز سے غافل کر دیا ہے۔ اے اللہ ظالموں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یا اللہ رب العالمین کے یہاں مقام و مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میری ذات پر حملے ہوتے رہے، میری ذات پر کیچڑ اچھالتے رہے، مجھے بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تب تک میں خاموش رہا، تب تک میں رحمت کی دعائیں کرتا رہا، ہدایت کی دعائیں دیتا رہا، لیکن جب نماز کی باری آ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلمان کے معراج کی حیثیت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، ان ظالموں کی کردار کی وجہ سے آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رب العالمین کے سامنے دعائیں کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ آج اسی نبی کے ماننے والے ہیں، آج اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنی تجارتوں کی وجہ سے اور نہ جانے کن کن بہانوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ایک عبادت نہیں، ایک نماز نہیں، زندگی میں ہزاروں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، زندگی میں ہزاروں سجدے فوت ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کہیں ایسا کرے کہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا لگ چکی ہے کہ آج ہمارے گھر آگ سے بھر چکے ہیں، ہماری قبریں آگ سے بھر رہی ہیں، اس تجارت کا کیا ہوگا، ان معاملات کا کیا ہوگا کہ ایک نماز قضا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ہزاروں نمازیں چھوٹ رہی ہے، بار بار کہنے کے باوجود بھی نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں کہ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں مسلمان چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن نہ جانے یہی سوچتے ہیں ہو گیا ہے اس کی باری، میری باری آنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں ایک دن فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے گا اور اس وقت
ہم یہی کہیں گے کاش ایک موقع مل جاتا ہم نمازیں پڑھتا اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا مسلمانوں کاش کہنے سے پہلے ہی آج کو یہی پیغام ہے یہی میسیج ہے کہ اللہ کے بندو جس طریقے سے ماہ رمضان میں پکے سچے نمازی بن جاتے ہو اللہ والے بن جاتے ہو اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیرت نبی سننے اور اس کے مطابق عملی زندگی میں ان تمام واقعات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنو قریظہ نے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس نے بدعہدی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے گھیر لیا جائے بدعہدی کی سزا دی جائے مدینے سے نکالنا ہے صحابہ کرام کو بھی گھیر لیا جب وہ تک آ گئے تک آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم سعد بن معاذ جو فیصلہ سنائیں گے اس پر راضی ہیں کیونکہ سعد بن معاذ ان کے حلیف تھے اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پکش میں ان کا فیصلہ آئے گا لیکن صحابہ کرام ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی چاشنی تھی ایمان کی محبت تھی سعد بن معاذ نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے جتنے جنگجو ہیں لڑنے والے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے ان کی بیویوں کو بیٹیوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے اور ان کا مال غنیمت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہی فیصلہ اللہ رب العالمین سعد بن معاذ بڑے خوش ہوئے جو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیرخواہی کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے مسجد میں خیمہ لگانے کے بعد ان کے پاس جاتے تھے لیکن ان کی دعا اتنی شاندار تھی کہ اللہ رب العالمین اگر دوبارہ قریش سے لڑنا ہو قریش کو نقصان پہنچانا ہو تو مجھے باقی رکھنا لیکن اگر قریش ہار چکے ہیں اور اب ہمیشہ ہارتے رہیں گے تو اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کا فیصلہ آیا اور صحابہ رسول اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے صرف 7 سال اسلام کے سائے میں رہے 30 سال میں مسلمان ہوئے 37 سال میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن مسلمانوں عبرت اور نصیحت ہے کہ اللہ نے ان کی فضیلتیں اور اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک له العرش یہی وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے عرش حرکت میں آ جاتا ہے عرش جھوم جاتا ہے وفتحت له ابواب السماء آسمان کے تمام دروازے ان کی روح کو لینے کے لیے استقبال کے لیے کھول دیے گئے ہیں وشهده 70 الفا من الملائکہ اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے ہیں یہ مقام ہے سعد بن معاذ کا لیکن اس کے باوجود وہ عبرت ہے جو نصیحت ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد قم امة ثم فرج عنه لیکن جب انہیں قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ایسے صحابی کو بھی قبر میں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ثم فرج عنه اور اس کے بعد قبر کو کشادہ کر دیا گیا مسلمانوں کا کتنا بڑا مقام ہے لیکن آج ہماری حالت کیا ہے گناہوں پہ کر کے ہے آج ہمیں عذاب قبر کا کوئی خوف نہیں ہے آج ہم ڈرتے رہیں کہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے ایک وقت آنے والا ہے قبر کی کالی کوٹلی ہوگی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا جن مال اور دولت کو کمانے کے لیے آج اللہ کو بھول جاتے ہیں اور جن دوست و احباب کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں جن برادری اور قومیت کی محبت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر بیویوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آج رب کو ناراض کر رہے ہیں اس کے بعد نام بھی بھول جائیں گے نام کیا تھا جنازے کو جلدی لے جاؤ جنازے کو دفناؤ سب سے پہلے جس نام کے لیے لڑتے تھے میرا نام ہو آگے بند ہونے کے بعد اسی نام کو سب بھول جاتے ہیں قبر میں جانا ہے قبر کے عذاب کو سب سنتے ہیں لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے کہ دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں اور اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں اور اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہوتے واقعات کو سنتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہوتے ہیں مسلمانوں اتنے بڑے صحابی رسول کو قبر میں نہ چھوڑا ایک مرتبہ انہیں دبایا گیا ہمارا حال کیا ہوگا کبھی اس قبر کے تعلق سے بھی سوچئے کبھی بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیے گڑ گڑائیے ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنے کے بعد آج سے میں اس دنیا
کا آغاز کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی عذاب جہنم سے حفاظت فرما لے۔ جو ہمارے بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جو مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی